سنا ہے بڑا صاحب ثروت ہے، تیری ماں تیری بہنیں تیری منتظر ہیں، بیٹے اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید باپ کے پاس کھڑے تھے، جب کہا جانا چاہے تو لینے آئے ہیں، چلا جا۔ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھا، دوڑے آئے، قدموں میں آ کے بیٹھے، کہا محبوبہ بڑی بات ہے باپ کی، ماں کی بڑی بات ہے، میں نے بھی یہاں شفقتیں دیکھی ہیں، پر مجھے قدموں میں رہنے دے، مجھے نہ بھید۔ بریلی کے امام بولے، فرمانے لگے تیرے قدموں میں رہو، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ حضور میں نے نہیں جانا۔ والد کہنے لگے بیٹا یہاں تو مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، یہاں تو گھوڑوں کو چارے ڈالتا ہے، اونٹوں کا گوبر اٹھاتا ہے، یہاں تو کام کرتا ہے، ہمارے تو گھر میں کئی کام کرنے والے ہیں۔ جناب زید کہنے لگے ابا مجھے کوئی خواب نہ دکھا۔ یہ ہمدہ کا معصوم بیٹا جب مسکرا کے دیکھتا ہے، اور جب یہ ہاتھ کھول کے میرا ماتھا چومتا ہے، اور جب یہ بڑے بڑے سرداروں کے بیچ کھڑا کر کے غلام کو عزت دیتا ہے، تو ماں کی ساری محبتیں اس کے قدموں پہ قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ باپ کی ساری شفقتیں، یار ابا جی میں ہر دولت لٹا دوں گا، لیکن جو ان کی غلامی میں عزت ہے، جو ان کے گھر کی نوکری میں حیا ہے، مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ صاحبو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غلاموں، ان مجبوروں کو، ان غریبوں کو، بلال کہتے ہیں مجھے الگ بات آسا کا حساب نہیں آتا تھا، 20 سے زیادہ میں گنتی نہیں جانتا تھا، لکھنے پڑھنے کا مجھے شعور ہی نہیں تھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا آستانہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ لنگر در رسول پہ پکتا تھا، سب سے بڑا حساب کتاب نبی پاک کا تھا کہ دروازے پہ جو بھی آتا تھا جھولی بھر کے ہی دیا جاتا تھا، لیکن فرماتے قربان جاؤں جسے کچھ نہیں آتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا سارے حساب کتاب بھی تیرے ہاتھ میں رہیں گے، جو آئے گا وہ بھی تیرے پاس اور جو جائے گا وہ بھی تیرے ہاتھ سے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ میرے محبوب نے اس نوکر غلام ہر لوگ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی، ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی، اور ایک لفظ ہے ماسی، خالہ، ہماری بزرگ، لفظ تو دو ہی ہیں۔ اس میں ایک جملہ عزت دے جائے گا اور دوسرا جملہ کمزور ہے، وہ کچا ہے، وہ کمزور ہے۔ ایک ہے ہم نے ڈیرے پہ ملازم رکھا ہے بندہ پٹھے پان والا، یہ بھی لفظ ہے، اور ایک ہے وہ جو چاچا جی ڈیرے پہ ہوتے ہیں، وہ جو چاچا جی ہمارے ڈیرے پہ ہوتے ہیں۔ لفظ تو دو ہی ہیں، ایک ہی آدمی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ لفظ اس کو ملازم بنا گیا، وہ اسے گرا گیا، آپ کا جملہ اس کو چھوٹا کہہ گیا۔ اور جب آپ نے کہا نا چاچا جی، ماما جی، انکل جی، تو اس غریب کو پیسے تو نہیں ملے لیکن عزت تو مل گئی ہے، اس کو وقار تو مل گیا ہے، اس کو آسانی تو مل گئی ہے نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو جتنی دودھ پلانے والی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیسے لیے تھے حضور کو دودھ پلانے، جناب عبد المطلب نے پیسے دیے تھے، رواج تھا، پیسے دے کے بچوں کی پرورش کرائی جاتی تھی، ماحول میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو کتاب میں کسی سے نہیں ملے گا کہ میرے رسول پاک نے کبھی کہا ہو کہ تو نے پیسے دیے ہیں مجھے پالنے کے، کبھی ملا ہو۔ میرے محبوب نے اس خادمہ کو جس کو پیسے دے کے خدمت پہ رکھا گیا تھا، جب دروازے پہ آئی ہے تو اتنا ایک عروج دیا ہے، اس ماں کو اتنا وقار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجمع صحابہ کا تھا، حلیمہ سعدیہ آئی تو منبر چھوڑ کے مصطفیٰ کا دیا اور کندھوں سے چادر اتار کے حضور نے بچھائی، اماں کو بٹھایا اور فرمایا جب تک میرے رسول رہے اس طرح بیٹھے رہے جس طرح آدمی نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی اعزاز دینا، غریب کو عزت دینا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، لوگوں کے درندوں سے زیادہ غلط عزائم ہے۔ لوگ اپنی نفسیات کے لحاظ سے ضد کرتے ہیں، لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں، رب نے فضل سے پیسے دیے ہیں اور یہ عرش پہ جا کر کے بیٹھتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ نرم لوگوں کا دین ہے، اچھے دل کے لوگوں کا دین ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دل کی سختی بیماری ہے،
اس طرح معدے کی تکلیف ہوتی ہے نا، اس طرح ہارٹ کا مریض ہوتا ہے کہ درد ہوتی ہے، اس طرح ہارٹ کا ایک اور مریض بھی ہوتا ہے جس کا ہارٹ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت دل کا مریض، وہ سب سے بڑا مریض ہے، اس کو تڑپتے ہوئے انسان کوئی احساس نہیں پیدا کرتے۔ پھر جب آدمی یہ والی اس کو مرض لگتی ہے نا سخت دلی کی، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آدمی کا بازو کٹ گیا ہے، ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، جب وہ دل کا سخت ہوتا ہے دیکھتا ہے ٹانگیں کٹ گئی ہیں، اس کے وجود پیٹ کی ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں، تو اس کو سہارا نہیں دیتا، ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بڑوے میں کیا ہے، اس کو گری ہوئی اور پھٹی ہوئی عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دیکھتا ہے اس کے گلے میں کیا ہے، زیور کتنا ہے۔ جب اس کا دل سب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا اللہ سختی پر وہ عطا نہیں کرتا جو نرمی پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا میرا مومن تو اتنا نرم ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف سمجھنے لگ جاتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں، کہ ہم جیسے کہتے ہیں مستقل میں آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ نرم ہوتا ہے، اس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی دھوکہ دیا تھا، کل بھی میں نے 4 باتیں سنائی تھی تو راضی ہو گیا تھا، پرسوں بھی میں نے 2-4 فکرے کھائے تھے تو وہ میرے حق میں ہو گیا تھا، پر میں بیوقوف نہیں ہوتا، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ اور صوفیاء یہ کہتے ہیں جو صوفی نرم دل جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اسے رسول پاک کا زیادہ فیض ملا ہوا ہوتا ہے، رحمت للعالمین نبی نے اتنا ہی اس کو زیادہ نوازا ہوتا ہے جتنی اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بیماری سمجھتے تھے، دل کا سخت ہونا، طبیعت کا مزاج کا سخت ہونا بیماری جانتے تھے۔ دیکھیے حضرت مرثد بن ابی مرثد کہتے ہیں صحابی آئے یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، بڑی طبیعت میں سختی ہے، حضور نے فرمایا قرآن مجید زیادہ پڑھا ہے، تیرے دل کو اللہ نرمی عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور دل زنگ آلود ہو گیا، حضور نے فرمایا لکل شیء سکالہ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اس زنگ کو اتارنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی ضربیں لگایا کرو، لا الہ الا اللہ جپا کرو، پھر تم استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، تمہارے دل کو اللہ زنگ سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں دیر تک حضور کا انتظار کرتی رہی، سرکار تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ بڑی پریشان ہوں، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور میرا دل سخت ہو گیا۔ یا رسول اللہ پہلے لوگوں کی تکلیف دیکھتی تھی تو تڑپ اٹھتی تھی، اب حضور میں محسوس کرتی ہوں ان کی طبیعت میں۔ ہمارے یہاں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کی غلطی ہوگی، اس نے فلاں کیا ہوگا، ہم الٹا اس پر تجزیہ اپنی مرضی کا اس پہ حاشیہ چڑھاتے ہیں کہ اس کی فلاں بات کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور طبیعت سخت ہو گئی ہے، دل سخت گیر ہو گیا، مزاج میں سختی آ گئی ہے، تو میرے کریم نے فرمایا، میرے نبی پاک نے فرمایا شاہ مدینے سے نا کوئی یتیم بچہ منگا لے، کسی گھر سے یتیم بچہ منگا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اس سے پیار کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرما دے گا۔ کسی یتیم سے محبت کر، کسی یتیم سے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، فرمایا کسی مجبور کو، کسی دکھی کو، کسی لاچار کو بلا، اس سے پیار کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یتیم بچہ آیا، یتیم بچہ، اس نے آ کر کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور چھوٹا ہوں، ایک بہن ہے ایک ماں ہے، تو کہتے ہیں حضور کے گھر میں اس دن صرف 21 کھجوریں تھیں، کل اثاثہ، 2 جہاں کے شاہ ہے عباس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، نبی پاک نے 21 کھجوریں دی اور فرمایا 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری ماں کی ہیں، 7 تیری ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ بیٹا اس کے ہونٹ بتاتے تھے کہ خشک ہو گئے، اس کا چہرہ بتاتا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، اس کی نگاہت بتاتی تھی کہ بڑا مجبور ہے، بڑا تنگ دست ہے، بڑا بے حال ہے۔ یہاں کئی وہ ہیں جو زیادہ گوشت کھا کے بیمار ہو گئے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اب ہم نے پرہیز کر لی ہے، ہمارے پاس نہ بھائی نہ میں نہیں کھاتا، اور کچھ وہ ہیں جو ترس رہے ہیں
کہ چلو کہیں سے کوئی تھوڑا سا گھی مل جائے، شام کو جو دال پکائی تھی اس کو ہم تھوڑا سا گھی ڈال کے اپنے مطلب کا ڈھال ہی لیں۔ یہاں عجیب انداز ہے نا، ایک طرف امیر سے امیر تر ہے، دوسری طرف غریب سے غریب تر ہے۔ کہا اس کا چہرہ بتاتا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہتے ہیں حضور نے 21 کھجوریں دی تو معاذ بن جبل فرماتے مجھے بڑا ہی پیار آیا، میں نا وہ بچہ باہر نکلا تو میں مجمع سے اٹھ گیا، میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس بچے کا میں نے سر پکڑ کے تو اس کے بالوں کو چوما، کہتے وہ چلا گیا۔ نبی پاک نے مجھے قریب بلا لیا، ادھر آ، میں حاضر ہوا تو محبوب نے فرمایا تجھے کس چیز نے اٹھایا ہے؟ سارے جو بیٹھے تھے تو کیوں اٹھائے؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا چہرہ بڑا ہی معصوم لگا، حضور مجھے اس کی طبیعت دیکھ کے میرا دل بھارا آیا ہے، محبوبہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب ہوں، میری اپنی جیبیں خالی ہیں، یا رسول اللہ میرے اپنے گھر میں شام کی روٹی نہیں، حضور میں پیار ہی دے سکتا تھا، میں نے بس ہاتھ ہی پھیرا ہے، حضور میرے پاس کچھ ہوتا تو میں سارا اس کو دے دیتا۔ میرے حبیب نے فرمایا معاذ تو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، محبت کے ساتھ پھیرا ہے، پیار کے ساتھ پھیرا ہے، فرمایا اللہ نے اس کے ہر بال کے بدلے تیرے گناہ معاف فرمائے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تجھے نیکی عطا فرمائی ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تیرا درجہ بلند کیا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا جو رب ہاتھ پھیرنے پہ اتنا اجر عطا کرتا ہے وہ خدمت کرنے میں کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ بھائی احساس کی دولت، احساس کی دولت، دل کی نرمی، دل کی رقت، معاشرہ درندگی کی۔ آج صبح کی اخبار میرے ٹیبل پہ آئی تو میں دیکھنے لگا، ایک نوجوان باپ انتقال کر گیا تو اس نے وراثت کا انتقال کرانا ہے، 2 بہنیں معذور ہیں، ذہنی طور معذور ہیں۔ اب وہ جب لے کے جاتا ہے گواہی کے لیے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ان کا فیصلہ قبول نہیں، اس لیے کہ یہ تو ذہنی طور پر معذور ہیں۔ بڑے دن اس نے لگائے لیکن کوئی سبب نہیں بنتا تھا کہ اس کے حق میں ہو جائے، اس نے پسٹل لیا، گولی مار دی، معذور بچیاں۔ یہ درندگی کاہے کے لیے؟ دولت کے لیے؟ یہ ظلم کس لیے؟ دولت کے لیے؟ لوگوں کا خون نچوڑ کے تو اپنے بچوں کا مکان بنانا، لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے تو محل بنائے گا تو وہ سکون سے رہیں گے؟ تو سمجھتا ہے وہ آسانی سے رہیں گے؟ دوسروں کی بوٹیوں پر جو تو مال بنائے گا تو تو اس میں آسانی کی زندگی گزارے گا، پھر تیرا اثر وہی ہوگا کہ تو ساری رات چھت پہ گرے گا، تو ساری رات جاگ کر کے گزارے گا، تو ساری رات نیند کی گولیوں کو ترسے گا، اس لیے کہ جو تو نے محل بنایا ہے وہ کسی کی آرزوؤں کو کچل کے بنایا ہے، جو تو نے مکان